السلام علیکم، ANH انکوبیٹر اسٹوڈیو سرگودا سے میں علی رانا۔ آج کی ویڈیو W3001 کنٹرولر کے لیے ہے۔ اس کا فل نیم XHW3001 کنٹرولر ہے۔ بیسیکلی یہ زیادہ تر چھوٹے انکوبیٹرز کے لیے ہوتا ہے اور بروڈرز کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی کنیکشن بڑے آسان ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ٹوٹل 4 وائرز ہیں 2 کے پیئر میں۔ تو ریڈ اور بلیک جو وائر ہے یہ ان پٹ ہے، AC مین جو ہے ان پٹ وہ اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے، اور یلو اور بلیک وائرز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، یہ والی یہ آؤٹ پٹ ہیں جو کہ بلب یا کسی بھی ہیٹ سورس کے ساتھ آپ اٹیچ کرتے ہیں۔ میں نے تو ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاروں کو ٹیپ نہیں کیا ہوا، لیکن آپ نے یہ رسک نہیں لینا۔ ہم ایکسپرٹ ہیں، ہم کر سکتے ہیں ایسا، ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمارا روٹین ورک ہے، آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنٹرولر اس ٹائم آن پوزیشن میں ہے۔ اب میں آپ کو اس کی سیٹنگز کے متعلق بتاؤں گا۔ اس میں ٹوٹل 2 بٹنز پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ اس کے اندر سیٹنگ بہت ایزی ہے، اور اگر اس کو ہم W1209 سے کمپیئر کریں تو یہ اس سے بہت بہتر کنٹرولر ہے۔ پرائس میں اس سے 3 ٹائم زیادہ یہ کاسٹلی ہے، لیکن یہ کارکردگی میں W1209 سے کہیں اچھا ہے۔ ریزلٹس بھی اچھے دیتا ہے چھوٹی انکوبیٹرز میں، یعنی کہ اس سے چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ اپ ٹو 200 ایگ کیپیسٹی میں، اس سے اوپر نہیں۔ تو آپ کو ایک اور بڑی اہم امپورٹنٹ بات بتاؤں گا کہ جو بھی کمپنیز انکوبیٹر کے متعلق سامان بناتی ہیں، لوگ تو ایسے اندازے سے خرید لیتے ہیں۔ بیسیکلی جو کنٹرولرز تیار کیے جاتے ہیں یہ کیپیسٹی وائز اور ضرورت کے حساب سے تیار کیے جاتے ہیں۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کٹ ہے W3001 اس کو ہم 1000 ایگ کیپیسٹی کے اندر لگا دیں، ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق ہی اس کو یوز ہونا چاہیے۔ تو یہ میں نے آپ کو مثال کے طور پہ یہ ایگزامپل دی ہے۔ تو ہر ایک کی ایک اسپیسیفک ایک کرائٹیریا جس میں یہ یوز ہوتے ہیں، تو اس چیز کو مد نظر رکھا جائے۔ یہ W1209 سے کہیں اچھا کنٹرولر ہے، یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ اچھا، میں اس کی ورکنگ کے اوپر آتا ہوں۔ اس میں آپ دیکھ لیں ایک LED ہے جو کہ ٹیمپریچر شو کرا رہی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی آپ کو لائٹ نظر آ رہی ہے۔ یہ بیسیکلی جس ٹائم آن ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مشین کے اندر، انکوبیٹر کے اندر یا بروڈر کے اندر آپ کے ہیٹ سورس آن ہے اس ٹائم، تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے ہیٹ سورس کے آن ہونے کا۔ اس کے اندر 2 ٹیمپریچر، اس کو یہ اندر 2 بٹن دیے گئے ہیں جہاں سے ہم ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتے ہیں، کم زیادہ کی سیٹنگ کرتے ہیں یعنی کہ۔ تو اب یہ جو بٹن ہے اپ ورڈ ایرو کا، یہاں سے ہم منیمم پوائنٹ سیٹ کرتے ہیں، اور یہ جو ڈاؤن ورڈ کا جو ایرو بٹن ہے یہاں سے ہم میکسیمم پیک پوائنٹ ہم اس میں ڈسکرائب کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں گے اس کو پریس کرنا ہے، یہ دیکھیں یہ بلنک کرنے لگ جائے گی۔ جب بلنک کرنے لگ جائے گی تو پھر آپ نے اس کا ٹیمپریچر جو ہے چینج کرنا ہے، منیمم پوائنٹ سیٹ کرنا ہے، اور یہ فوری کرنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں میں نے ہاتھ ہٹایا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، تو اتنے میں یہ سکرین آؤٹ ہو گئی ہے بلنکنگ والی۔ اب اس کو میں، یہ دیکھیں یہ بلنک کر رہا ہے۔ اب میں اس کا ٹیمپریچر سیٹ کر رہا ہوں۔ اب مثال کے طور پہ میں نے 33 ڈگریز کے اوپر آن کرنا ہے اس کو، تو یہ میں یہاں پر 33 ڈگری سیٹ کر دی ہے۔ اب جب بلنک کرنا ہٹ گیا تو یہ سیٹنگ اس میں سیو ہو چکی ہے۔ اب میں نے میکسیمم پوائنٹ 35 ڈگری سیٹ کرنا ہے۔ اب میں اس ڈاؤن ورڈ ایرو کے بٹن سے سیٹ کروں گا پیک پوائنٹ، تو اس پہ یہ بھی وہی، اس کو یہی طریقہ ہے اس کا بھی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اب میں اس کے اندر اس کو 35 پہ سیٹ کرنے لگا ہوں۔ یہ دیکھیں جیسے ہی بلنکنگ ہٹے گی اب سیو ہو گئی ہمارے پاس سیٹنگ۔ اب یہ کیا کرے گی کہ 33 ڈگریز کے اوپر ہیٹ سورس کو آن کرے گی اور 35 ڈگریز کے اوپر ہیٹ سورس کو آف کرے گی۔ یہ 2 طرح کی کٹس آتی ہیں، اسی میں 2 ماڈل ہیں۔ ایک یہ W3001 220 وولٹ سپورٹڈ ہوتا ہے، اور سیکنڈ اس میں ہوتا ہے 12 وولٹ DC سپورٹڈ۔ یہ 2 طرح کے آتے ہیں۔ W1209 میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کی سوئچنگ کرا سکتے ہیں۔
بٹ اس کے اندر جو اس کی انپٹ ہے وہ ڈی سی ہی ہے کٹ کے لیے انپٹ، تو اس میں ڈی سی کا کوئی چکر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو میں نے اس کی ساری سیٹنگز کے متعلق بتایا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیسے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ اے سی ہے یا یہ ڈی سی ہے. چونکہ میں نے اس کو ٹیپ نہیں کیا ہوا اس لیے میں نے اس کو آف کیا تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں. یہ بیک سائڈ پر آپ دیکھیں گے، یہ دیکھیں بیک سائڈ پر یہ مینشن ہے کہ یہ 220 وولٹ سپورٹڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر کٹس کے اندر بھی دو طرح کی آتی ہیں، ایک اوریجنل ہوتی ہے، ایک فیک کٹ ہوتی ہے. ہر طرح کے کنٹرولر کے اندر دو طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس. تو اس کے متعلق بھی پھر کسی ٹائم بناؤں گا ویڈیو اور آپ کو بتاؤں گا طریقہ کہ کیسے آپ کو پتہ لگے گا کہ اوریجنل کٹ کون سی ہے اور فیک کٹ کون سی ہے. تو انشاءاللہ اس کے متعلق بھی ضرور بتاؤں گا. ایک اور بات کا آپ خیال رکھیں کہ اس کی یہ جو کٹ ہے اس کے اندر جتنے لکھے ہوتے ہیں واٹ کہ اتنے واٹ تک یہ سنبھال سکتی ہے، ایکچول ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ ہمارے پاس پاکستان کی بات کروں تو یہاں پہ کافی ساری کاپیز آ رہی ہوتی ہیں چیزوں کی ڈیفرنٹ، تو کاپیز کی بھی کاپیز بلکہ آ رہی ہوتی ہیں. تو اس کے اندر اگر آپ نے میرا ایکسپیرینس جو میں آپ کو بتا دوں کہ 4 بلب 100 واٹ کے یہ برداشت کر سکتی ہے کٹ. کیونکہ ہمارا تجربہ ہے، بیسیکلی ہم انکوبیٹرز بناتے ہیں، پریکٹیکلی کافی زیادہ تعداد میں بناتے ہیں. تو ہمارا یہ تجربے میں بات ہے، یہ 4 بلبس تک یہ کٹ سنبھال لیتی ہے. 4 بلب سے مراد یہ ہے کہ 400 واٹ جو کہ تقریباً 1.6 یا 1.7 ایمپیئر بنتے ہیں. تو اس سے زیادہ آپ نے اس پہ برڈن نہیں ڈالنا. تو یہ میں 220 وولٹ کے حساب سے بتا رہا ہوں. تو ڈی سی کے متعلق بھی انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا، اس کی بھی سیٹنگ سیم ایسی ہے، صرف 1-2 چیزوں کا فرق میں بتاؤں گا. تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھیں. اگر آپ نے اس پہ لوڈ زیادہ ڈالنا ہے، مثال کے طور پہ آپ 10 بلب چلانا چاہتے ہیں اس کے اوپر، تو پھر آپ اس کے ساتھ ڈائریکٹ آپ کام نہیں کریں گے. آپ پھر اس کے ساتھ ایکسٹرنل ریلے لگائیں گے جو یہ کٹ اس ریلے کو سگنل دے گی تو وہ آگے سے آپریٹ کرائے گی. اگر ڈائریکٹ آپ 10 بلب چلا دیں گے اس پہ تو یہ کچھ دن نہیں نکالے گی، بس ہو سکتا ہے کچھ دن کیا کچھ منٹ بھی نہ نکالے. تو اپنا قیمتی فیڈ بیک ضرور دیں. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیں. ڈے بائی ڈے بہتر سے بہتر چیز لے کر آ رہے ہیں آپ کے لیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.